مولانا صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مولانا نعمت اللہ بیانات کو سبسکرائب کریں۔ بزرگوں تو اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی کائنات میں معزز کوئی کائنات میں نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کتنی محبوب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، ساتھی شہید ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڈھے کے اندر گر پڑے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، لیکن روئے بولو روئے نہیں ہے، لیکن کافر نے اس کی بیٹی کو طلاق دیا اور رونے لگے۔ جب اس کی بیٹی کو طلاق دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو تکلیف پہنچے، رونے لگے اور بدعا دی، اللہ اور اس کی بدعا قبول ہو گئی اور اس کو درندے نکال دیا کہ اللہم سلط علیہ کلبا۔ ابو لہب کا بیٹا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا، اس کو اپنی بیٹی دی تھی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ابو لہب نے خبیث نے اس کو کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو بیٹی کو طلاق دے دو، چچا تھا، اور اس نے جا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی بیٹی کو طلاق دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارکوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کیا کہا کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ تیرے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر۔ اور شام کی سفر میں جا رہے تھے، ابو لہب نے بیٹے سے پوچھا محمد نے کیا کہا جب تو نے اس کی بیٹی کو طلاق دی؟ کہا کہ میں نے اور کچھ نہیں کہا، یہ بدعا دی۔ کہا او بیٹا تیرا سب یہ ناس اب تو نہیں بچے گا، کیونکہ محمد کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اتنا یقین بھی تھا خالص، لیکن کلمہ پھر بھی نہیں پڑتا اور درندے نے اس کو کاٹا بھی ہے، وہ لمبا واقعہ ہے۔ تو دوستو بزرگوں 14 سپارے پیچھے گزر گیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی کافروں کے، جب ان کو کوئی خوشخبری دیتا کہ تیرے بیٹے پیدا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا غم کی وجہ سے، وہ کظیم غصے سے بھر جاتا کہ میرے بیٹی کیوں پیدا ہوگی، یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا تھا۔ آج کل بھی ایسے مسلمانوں میں ایسے پریشان ہو جاتے ہیں، میرے بیٹی کیوں پیدا، بیٹا ہوتا ہے تو فائرنگ کرتے ہیں، بیٹی ہوتی ہے پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بیٹی پیدا ہو گئی تو ایک بکری ذبح کرو، شکرانے کے طور پر بکری ذبح کرو کہ اللہ نے میرے کو بیٹی دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ بخش دیتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، اناسا لڑکیاں، وَيَهَبُ بخش دیتا ہے لمن یشاء الذکور، جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا اللہ رب العزت دونوں دیتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ رب العزت کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے عقیمہ، بانج، ان کی عورت کو بانج بنا دیتا ہے۔ سارے مولوی تک جاتے ہیں، تعویذ گنڈے کر دیتے ہیں، حکیم دوائیاں دیتے ہیں، ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت جس کو بانج بنائے اس کو کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ اللہ جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، ہر ایک کی حالت کو جانتا ہے اور ہر ایک کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اب اس آیات مبارکہ کے اوپر انبیاء علیہ السلام نے اپنے کو اولاد کی 4 طریقے اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ اب دیکھو، جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکا ہے نہیں۔ شعیب علیہ السلام کی لڑکا نہیں ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا سسر۔ اور اسی طرح جس کے لیے چاہتا ہے اللہ صرف لڑکے دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہی لڑکے،
اور جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، جیسے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، سورہ مریم کے اندر آپ لوگوں نے سن لیا کیا کہتا ہے، اذ نادى ربه نداء خفيا، جب کہ اپنے رب کو پکارا چھپ چھپ کے، قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا، اللہ بڑھاپے کی وجہ سے میرے بسر کے بال سفیدی کی وجہ سے چمک اٹھ رہے ہیں اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، لیکن اللہ جب بھی میں نے تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے محروم نہیں کیا ہے، اللہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیج دیا کہ میرے نبی میں تجھے بیٹا دوں گا، اور نام میں اللہ نے خود رکھا ہے یحییٰ۔ اور بابا کیا آپ لوگوں نے سنا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، یہ آج کل درگاہوں پہ جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اللہ ہے، اور پھر بابا کے دربار پہ جاتے ہیں اور وہاں جھولا بناتے ہیں، پتھر رکھتے ہیں، جھولتے ہیں، بابا بیٹا دیتا ہے، بابا بیٹا دیتا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، مانگتے ہیں سے بابا تیرے دربار پہ آئے ہوں بیٹا آتا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، یہ بیٹا دینا بیٹی دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے نبی ہے، اولاد نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، بڑھاپے کی حالت میں مانگ رہا ہے کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام بھی، زکریا علیہ السلام نے بابا ابراہیم سے نہیں مانگا، بڑے پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد رہی ہے، رب ہب لی من الصالحین نہیں مانگا، نوح علیہ السلام سے نہیں مانگا، نوح علیہ السلام کو قوم تکالیف دیتے تھے، نوح علیہ السلام نے بابا آدم کو نہیں پکارا، لیکن سب نبیوں نے کس کو پکارا؟ اللہ۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر قید کر دیا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پکارا، نوح علیہ السلام کو نہیں پکارا، حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں پکارا، کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت، ایک اللہ، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی وجہ سے اللہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرا تسبیح بیان نہ کرتا قیامت تک مردہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتا، لیکن میں نے اس کو اس تکلیف سے نجات دی ہے، کس کی وجہ سے؟ میرے پاکی بیان کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیں پورا